رحم دل بادشاہ۔ ایک بادشاہ تھا جو بہت رحم دل اور نیک تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے لیے اس کا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ نہ ہی بادشاہ سے اٹھا جا سکے، نہ ہی وہ ہل سکے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے بڑے سے بڑے طبیبوں سے اپنا علاج کروایا، لیکن بادشاہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن کوئی طبیب بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک دوا کی ضرورت ہے۔ وزیر نے پوچھا کہ بتاؤ ہمیں وہ کون سی دوا ہے، ہم اس کا انتظام کریں۔ طبیب نے کہا کہ اگر ہمیں کسی جوان لڑکے کا خون مل جائے تو بادشاہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ بھلا کون ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد ہمیں دیں گے کہ ہم اس کو ذبح کریں۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کسی لڑکے کا انتظام کر کے لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر کوئی والدین اپنی مرضی سے اپنی اولاد تمہارے حوالے کرے تو ہی لے کے آنا، ورنہ کسی سے زور اور زبردستی نہ کرنا۔ اجازت ملتے ہی وزیر دربار سے باہر نکلا اور کسی لڑکے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ پھرتے پھرتے اس کو رات ہو گئی، لیکن اس کو کوئی لڑکا نہ ملا۔ اگلی صبح وہ پھر پکا ارادہ کر کے گیا کہ آج تو کوئی نہ کوئی لڑکا لے کے ہی جاؤں گا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی نہ ملا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، اور اگر کسی سے زور زبردستی کی تو بادشاہ سے سزا ملے گی۔ اسی سوچ میں تھا کہ وہ چلتے چلتے شہر سے باہر جا نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے سامنے 3-4 لڑکے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ وزیر ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم اس جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وزیر کے کہنے پر لڑکوں کے باپ کو بلایا گیا۔ وزیر نے اس بادشاہ کی ساری بات اس کو بتائی اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنا ایک لڑکا مجھے دے دو گے تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ساری عمر بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے ہو۔ غریب آدمی نے دل میں سوچا کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو میں اپنا ایک لڑکا دے دوں۔ اپنا بڑا بیٹا اس وزیر کو دے دیا۔ وزیر اس لڑکے کو دربار میں لے کے آ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو جلاد کے حوالے کیا۔ جلاد اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ جیسے ہی جلاد نے چھری اس لڑکے کی گردن پہ رکھی تو لڑکے کا زور سے قہقہ نکل آیا۔ جلاد کو حیرانگی ہوئی کہ یہ لڑکا موت کے منہ میں کھڑا ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔ جلاد نے پوچھا کہ تم ہنسے کیوں؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، اس کا جواب میں وہاں جا کر دوں گا۔ جلاد لڑکے کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ لڑکے نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب کسی چھوٹے بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جا کے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے، اور اگر اس ملک میں کوئی کسی کو ناجائز مارتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن ادھر تو میرے ساتھ معاملہ ہی الٹ ہے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر آسمان پہ پڑی اور مجھے آواز آئی کہ اے لڑکے، تو مجھ سے بھی نا امید ہو گیا ہے؟ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دوں، میں ہی تو حقیقی بادشاہ ہوں۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا اور توبہ کی اور کہا بے شک وہی حقیقی بادشاہ ہے، اب وہی بادشاہ مجھے بھی شفا دے گا۔
بادشاہ نے لڑکے کو آزاد کر دیا اور بہت سارے انعام دے کر اس کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ چند دن گزرے تو بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ پھر اپنی شان اور شوکت سے حکومت کرنے لگا۔